السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر اس بات کو لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے سارے لوگوں کو بچایا۔ اور تحقیق ان کے پاس ہماری طرف سے رسول پیغمبر آ گئے تھے، اور ان میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے تھے جو حد سے نکلنے والے تھے، حکم آ جانے کے باوجود پھر اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اور فرمایا جو اس دنیا کے اوپر فساد کرتے ہیں، ڈکیتی، لوٹ مار اور راہزنی، ان کی سزا بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا ان یقتلوا، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف سمت کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف بدر کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، اور اللہ نے آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے، اس سے پہلے وہ کسی کے ہاتھ لگنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہ سے باز آ جاتا ہے، تو فرمایا جان لو ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 38 ہے اور آیت نمبر 35 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اہل ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور جہاد فی سبیل اللہ، اور پھر کافروں کے متعلق ہمیشہ کا عذاب، اور پھر چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اس کی سزا کے متعلق مزید گزارشات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگوں، آمنوا اتقوا اللہ، جو ایمان لائے ہو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کر لو۔ اللہ سے ڈرنے کا حق جو ہے اس طرح اللہ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تقوی کیا ہے، تقوی کے معنی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہا امیر المؤمنین، کبھی آپ کا گزر ایسے رستے سے ہوا ہے جس کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور صرف نکلنے کا رستہ تھوڑا سا ہو، آپ اس رستے سے کس طرح گزریں گے؟ تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے میں اپنے پہلوؤں کو سمیٹ کے، کپڑوں کو سمیٹ کے وہاں سے گزروں گا تاکہ کوئی کانٹا نہ مجھے لگ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے امیر المؤمنین، یہ بات یاد رکھیے، تقوی کا معنی بھی یہ ہے کہ انسان ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچ کے گزر جائے، یہی انسان تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ اور جو یہ کام کر لیتا ہے، اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہی لوگ حقیقت میں اللہ کے دوست بنتے ہیں، اور اللہ اپنے دوستوں کے متعلق کہتا ہے نہ ان کو کل قیامت والے دن کوئی خوف ہونا، نہ ہی یہ غمگین ہوں گے، یہ اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت اور ہمیشہ کی بہاروں کے ساتھ نوازے گا، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ ان کو عزت کے ساتھ نوازتے ہوئے جنت کا حقدار بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تقوی، پرہیزگاری، یہ جس انسان کے اندر آ جائے یہ انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اللہ جو میرے دل کا تقوی ہے نا اللہ وہ مجھے نصیب فرما دے اور میرے دل کو پاک کر دے، کیونکہ جس طرح تو پاک کرتا ہے کوئی بھی دل کو پاک نہیں کرتا۔ تو اس لیے تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف، حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی انسان ہو اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کر کے رکھے۔ دوسری بات فرمایا وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو الیہ الوسیلۃ، اس کی طرف وسیلہ، ذریعہ قرب تلاش کرو۔
یہاں یہ وسیلے کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں چند گزارشات سن لیجیے۔ وسیلہ، پہلی بات یہ ہے، یہ جنت کے اندر ایک مقام کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مؤذن کی اذان سنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جواب دیتا ہے اور اذان مکمل ہونے کے بعد میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے، فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلے کا سوال کرتا ہے، فرمایا مجھے اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کائنات کے اندر جتنے لوگوں کو بھی میں نے بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، یہ وسیلہ، یہ مقام صرف ایک انسان کو ملے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ یہ وسیلہ، یہ مقام جنت کے اندر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا اللہ کے حضور کل قیامت والے دن میں اس انسان کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ وسیلہ ایک مقام کا نام ہے۔ دوسری بات، ہم اپنی دعاؤں کے اندر وسیلہ ڈالتے ہیں، اللہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے طفیل سے، آخری نبی کے، ہمارے پیارے نبی کے ذریعے سے۔ یہ کیا وسیلہ ڈالنا جائز ہے اور کن کن چیزوں کا بندہ ڈال سکتا ہے؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں، اپنے نیک عمل کو وسیلے کے طور پہ پیش کر سکتا ہے۔ جس طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے نا، وہ 3 بندے غار کے اندر پھنس گئے تھے، آگے پتھر آ کے لگ گیا تھا، ان تینوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے تھے، اللہ میں نے وہ فلاں عمل کیا تھا، اللہ اگر تیری بارگاہ کے اندر وہ قبول اور منظور ہے، اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا، اللہ میں نے فلاں عمل کیا تھا نیک، اگر اللہ تجھے قبول ہے، تیرے ہاں پسندیدہ عمل تھا، تو نے اس کو قبول فرما لیا ہے، اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، تھوڑا پتھر اور سائڈ پہ ہو گیا۔ پھر تیسرے نے دعا کی، اللہ میں نے فلاں عمل کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر اللہ تیرے ہاں قابل قبول ہے، اس عمل کے ذریعے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں نے اپنے نیک عمل کے وسیلے کو پیش کیا، اللہ نے پتھر کو ہٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے نیک عمل کو بندہ پیش کر سکتا ہے، اللہ میں نے یہ صدقہ کیا، اللہ قبول ہے تو اس کے ذریعے میری یہ حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہ نماز پڑھی ہے، اللہ اس نیک عمل کے ذریعے میرے یہ معاملات حل فرما دے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات، کسی نیک انسان سے بندہ دعا کروا سکتا ہے، زندہ ہو، زندہ کسی نیک انسان سے دعا کروا سکتا ہے، وہ بزرگ ہے، وہ خاتون ہے، جس طرح ماں ہے، اسی طرح باپ ہے، اسی طرح استاد ہے، اس طرح کوئی عالم دین ہے، اسی طرح کوئی امام ہے، ان سے دعا کروا سکتا ہے۔ کسی مردہ انسان کا وسیلہ یا کسی زندہ انسان کا وسیلہ نہیں ڈال سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قحط سالی کا معاملہ ہو گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس وقت زندہ تھے۔ کہا چچا جان، نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرتے، اللہ بارش نازل فرما دیتا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لہٰذا آپ تشریف لائیں ہمارے ساتھ اور دعا کیجیے، اللہ انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول فرما کے ہمیں ضرور بارش عنایت فرمائے گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور دعا کی تو اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالنا ہوتا تو صحابہ سے بہتر کون انسان ڈال سکتا تھا؟ ان کو نہیں پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یہاں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسامت ہے وہ یہاں موجود ہے، اس لیے کسی زندہ انسان کا نہ کسی مردے انسان کا ہم وسیلہ نہیں ڈال سکتے، اللہ فلاں کے وسیلے سے اللہ میرا یہ معاملہ حل کر دے۔ ہم کسی سے دعا کروا سکتے ہیں، اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کے ہم دعا کر سکتے ہیں، نہ جا کے اس سے ہٹ کے کوئی ایسا عمل جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہم اس کو اللہ کے حضور دعا مانگنے کے حوالے سے اس طرح اللہ کے سامنے دعا نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا وَابْتَغُوا، اور تلاش کرو، اِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ، اس کی طرف وسیلہ، وَجَاهِدُوا، اور جہاد کرو، فِی سَبِیلِهِ، اس کے رستے میں، لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جہاد ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔
دیکھیں اللہ کہتا ہے تقوی اور اللہ کا قرب، آگے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جہاد فی سبیل اللہ سے انسان کو مل جاتی ہیں۔ اور جہاد فی سبیل اللہ ایک ایسا عمل ہے بھائیوں، مجاہد اپنے گھر سے پاؤں باہر رکھتا ہے، جب تک جہاد سے واپس نہیں لوٹتا نفلی روزے اور نفلی نماز کا اس کو مسلسل ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا اجر اور ثواب ہے۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر ہو ان کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سارا کا سارا، سب کا سب، جو کچھ بھی زمین میں ہے، ومثلہ، اس کی مثل جتنا ہے اس کی مثل اور بھی مل جائے، معہ، اس کے ساتھ، لیفتادوا، یہ کہ وہ فدیے میں دے دے، بھی اس مال کو، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لحاظ سے، ما تقبل منہم، اللہ فرماتے ہیں اس کے فدیے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اس وقت کافروں کے فدیے کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، اگر سونے کے ڈھیر لگا کے پھر بھی یہ فدیے میں دینے کو تیار ہو جائے کہ ہمیں اللہ تو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور اس سونے اور چاندی کو لے لے، اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی فدیے کو قبول نہیں کروں گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس جہنم کا عذاب بہت ہی دردناک عذاب ہوگا، اتنا سخت عذاب ہوگا، اس دن کافر بھی پکار اٹھے گا۔ یہ بڑے بڑے بے ایمان، فرعون، حامان، قارون، ابو لہب، اس طرح کے ظالم انسان جو بالکل نہیں ڈرتے تھے، اور بلکہ ابو جہل بھی کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہا کرتا تھا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سچا نبی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، ہمیں عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ جب یہ اس جہنم کا ایندھن بنیں گے تو اس وقت کافر بھی بول اٹھے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش اللہ تم نے ہمیں انسان نہ بنایا ہوتا، ہم ہمیشہ کے لیے مٹی ہی ہوتے۔ آج ہمیں اس عذاب کے ساتھ دوچار نہ ہونا پڑتا، اس عذاب کے اندر ہمیں داخل نہ کیا جاتا۔ اللہ آگے مزید ان کی ذلت اور رسوائی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یریدون، جب یہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، یہ کہ وہ جہنم سے نکل جائیں، من النار، جہنم کے عذاب سے، وما هم بخارجین منہا، اس جہنم کے عذاب سے نہیں نکل پائیں گے، اس جہنم کے عذاب سے نہیں بھاگ پائیں گے۔ اتنی مضبوط دیواریں ہوں گی، اتنی بلند و بالا مضبوط دیواریں ہوں گی، اور ستونوں کی طرح اللہ فرماتے ہیں فی عمد ممددہ، ستونوں کی طرح آگ ہوگی، یہ اس دیوار کو پھلانگ نہیں سکیں گے اگر باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ وعید فیہا، اللہ فرماتے ہیں ہم دوبارہ پھر ان کو جہنم میں لٹا دیں گے۔ بعض تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ دیوار کے قریب آئیں گے، پتھر، فرشتے جو وہاں مقرر ہیں وہ پتھر ان کے منہ پہ دے ماریں گے، یہ پتھر ان کو لگے گا، پھر جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اسی طرح ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، فرمایا جو مشرک، جو کافر اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ اس کو کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں آنے دے گا۔ رہی مسلمانوں کی بات، ہے مسلمان تھا، شرک نہیں کرتا تھا، عقیدہ توحید پر تھا، تو یہ اپنی سزا بھگت کے لازماً جہنم سے باہر آ جائے گا۔ ایک مشرک، کافر اور اعتقادی منافق یہ کبھی جہنم سے باہر نہیں آئیں گے۔ باقی میرا رب جس کو چاہے گا جہنم سے شفاعت کے ذریعے یا اس کو گناہوں کی سزا دینے کے بعد اللہ مسلمانوں کو ضرور جہنم سے نکال لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ابدی عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ کافروں کو نجات نہیں ملے گی، کافر بھاگ نہیں پائیں گے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے اندر جس کو ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا نا، اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے اگر سونا اور چاندی زمین کے اوپر پھیلا دیا جائے، جتنا زمین اور آسمان کے اندر خلا ہے اتنا تمہیں دے دیا جائے، اور فدیے کے اوپر دینے کے لیے تو تیار ہو جائے کہ جہنم کے عذاب سے تو بچ جائے، کیا تو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ کہے گا اللہ ضرور۔ اللہ فرمائیں گے تو کبھی بھی نہیں کرے گا، میں نے تو اس سے چھوٹا تم سے مطالبہ کیا تھا، تو اس وقت عالم ارواح کے اندر تھا، میں نے تمہیں کہا تھا اے حضرت انسان میرے ساتھ شرک نہ کرنا، جس نے شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تو شرک کر کے آئے، اب تو کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ علیہ باللہ، اللہ ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا کیونکہ پیچھے ڈکیتی ڈاکو کے متعلق بات ہوئی تھی، راہزنی کے متعلق بات ہوئی تھی، اللہ اب دوسرے انداز کے اندر بات کرتا ہے والسارق، اور چور مرد، والسارقۃ، اور چور عورت، فقطعوا، پس کاٹ دیا جائے گا، ایدیہما، دونوں کے ہاتھ، جزاءً، یہ بدلہ ہے، بما کسبا، جو انہوں نے چوری کی ہے، نکالاً، یہ عبرت ہے، عبرتناک سزا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ چوتھا ربو، دینار ہے نا، دینار، اس کا چوتھا حصہ، اور اس بات کو سمجھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس انسان پہ لعنت بھیجتا ہے، اس چور پہ لعنت بھیجتا ہے جو انڈا اٹھاتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، رسی اٹھاتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ انڈے کی کیا وقت ہے، کتنی کی اس کی ملکیت ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے اور اس کا کفارہ بھی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج اگر اسلامی قانون کے مطابق اگر سزائیں نافذ کی جائیں، حقیقت بات ہے کوئی انسان دوسرا یہ جرم نہ کر پائے۔ اور یہاں ایک ایسے بھی وزیر اعظم گزرے ہیں کہ جن کے سامنے یہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا اگر تو یہ سزا نافذ کر دی تو سارا پاکستان ہی ٹونڈا ہو جائے گا، تو پھر تو کسی کا ہاتھ نہیں بچے گا، سارے ہی کسی نہ کسی جرم کے اندر مبتلا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے قانون کو تو مذاق بناتا ہے، اللہ نے جو سزائیں نافذ کی ہیں اس کے اندر تو مذاق کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ایک مخزومی نامی عورت نے چوری کر لی، یہ قبیلہ بڑی عزت والا تھا، بڑی ٹھاٹ باٹ والا تھا، لوگوں نے کہا اگر اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، معاشرے کے اندر ہم بدنام ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سفارش کرنے کے لحاظ سے کسی کو ڈھونڈو، تو انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ کے بندے ہمارے لیے سفارش کر نبی علیہ السلام سے، تاکہ ہماری اس عورت کا ہاتھ بچ جائے اور ہماری عزت بھی بچ جائے۔ نبی اسلام کے سامنے سفارش کی گئی، نبی علیہ السلام نے اسی وقت منبر منگوایا اور خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا لوگ سفارش کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، بات یاد رکھو تم سے پہلے لوگ جو تباہ و برباد ہوئے ہیں ان کے اندر یہی خامی پائی جاتی تھی، جب ان میں سے کوئی بڑے قبیلے کا کوئی افراد چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب طبقے کا چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ یہ بات یاد رکھو، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تو فاطمہ نامی مخزومی عورت ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ کی شریعت کے اندر ہے، اللہ کے قانون کے اندر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کر سکتا۔ اور پھر نبی اسلام نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور صحابہ نے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا تھا۔ تو یہ چوری، اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن ہم نہیں کاٹ سکتے، ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہ قاضی کا فیصلہ ہے، قاضی فیصلہ کرے گا، حاکم وقت فیصلہ کرے گا۔ ہم اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں کسی قاتل کو، اور نہ ہی کسی چور کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، نہ کسی زانی کو کوڑے لگا سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے تو وقت کے حاکم پر ہے، ہم نے صرف یہ قرآن کے اندر یہ فیصلہ اللہ کا پڑھا ہے
کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ فمن تاب، بس جو بھی توبہ کر لے، من بعد ظلمہ، اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ اس کے اوپر متوجہ ہونے والا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر کسی کو پتہ نہیں چلا، اگر کسی کے علم میں نہیں آیا، اس کو پتہ ہے میں نے گناہ کر لیا ہے، اور عرش والے کو پتہ ہے میرے بندے نے یہ گناہ کیا ہے، دل ہی دل میں اپنے رب سے معافی مانگ لی، اللہ کہتا ہے میں معاف کرنے والا ہوں۔ اور اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے، اس کے ہاتھ کی سزا اللہ کل قیامت والے دن اس کو دوبارہ نہیں دے گا، اس کا کفارہ بھی بن گیا ہے، اور اس کی یہ سزا لوگوں کے لیے عبرت بھی بن گئی ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آخری بات فرمایا الم تعلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں علم، مخاطب تو نبی اسلام کو کیا گیا ہے لیکن حکم سب کے لیے ہے۔ فرمایا الم تعلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لاہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جو سا مرضی قانون بنا لوں، مجھے کوئی پوچھنے والا ہے؟ چور کی سزا میں نے بیان کی ہے، کوئی مجھے پوچھنے والا ہے کہ چور کی سزا یہ کیوں بیان کی ہے؟ میں جو سزا منتخب کر دوں وہ سزا دینی پڑے گی، اس کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میں نے شادی شدہ زانی کے متعلق فرمایا اس کو رجم کرنا ہے تو رجم کرنا پڑے گا، اگر بغیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، 1 سال کے لیے اس کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ یہ میرا بنایا ہوا قانون ہے، میں زمین و آسمان کا بادشاہ ہوں، میں نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کے اوپر حکم چلے گا تو میرا ہی چلے گا۔ میں اس ملک کا، میں اس دنیا کائنات کا بادشاہ ہوں۔ یعذب من یشاء، میں جسے چاہوں عذاب دوں، ویغفر لمن یشاء، میں جسے چاہوں بغیر ہی عذاب دیے اپنی رحمت سے معاف فرما دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کل قیامت والے دن ایسے ہی ہوگا نا، اللہ کسی کو ویسے ہی معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے کو میرا رب پردے کے اندر لے گا، اللہ پوچھیں گے میرے بندے فلاں گناہ کیا تھا، کہے گا اللہ کیا ہے، فلاں گناہ کیا تھا، کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے دنیا کے اندر بھی میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا تھا، آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہوئے کائنات ساری باہر کھڑی ہے، میں تجھے اپنے پردوں کے اندر لے کے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ بغیر عذاب دیے اپنی رحمت سے اس کو ہمیشہ کے لیے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ فرمایا واللہ، اور اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، اس سے بڑھ کے کسی کا بھی اس کائنات کے اوپر کوئی قانون، کوئی حکم نہیں چلتا، اللہ کا ہی فیصلہ ہے، اللہ کا ہی حکم چلتا ہے، اللہ ہی اس چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے کہ وہ فیصلوں کے اندر ترمیم، سزاؤں کے اندر ترمیم کسی بھی حد تک جس طرح بھی اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اپنی منمانی اور اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ نے اپنا قرب حاصل کرنے کے متعلق بات کی ہے، اور کافروں کے متعلق بات کی ہے کہ وہ جہنم سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، چور کی سزا، اور جو اللہ سے پکی معافی مانگ لیتا ہے اللہ اس کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہی پائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔